السلام علیکم۔ ڈرامہ سیریل تیرے بن میں ہمیں بہت کچھ دیکھنے کو ملا اور پچھلے ایپیسوڈ کے لاسٹ میں ہمیں یہی دیکھنے کو مل رہا تھا کہ جو بھابی بیگم ہے وہ میرب کو کہتی ہے کہ تم یہاں نہیں رہ سکتی، اور اس کے ساتھ ساتھ جو میرب کا والد ہے یعنی کہ انور جو کہتا ہے وہ یہی کہتا ہے کہ نہیں یہ یہاں رہے گی۔ تو بہرحال ہمیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں یہ دیکھنے کو ملے گا کہ جو انور ہے وہ میرب کو کہتا ہے کہ ہم وہاں رہیں گے جہاں میں اور تمہاری والدہ رہتی تھی، یعنی کہ انور کا جو پرانا گھر ہے وہاں پر۔ تو جو میرب ہے وہ کہتی ہے کہ نہیں میں مرتسم کے ساتھ رہوں گی، میں مرتسم کا خیال رکھنا ہے، جس پر وہ کہتے ہیں کہ نہیں بھابی بیگم تمہیں یہاں نہیں رہنے دے گی، اسی لیے وہ اپنے ساتھ لے جاتا ہے، یعنی کہ انور اپنی بیٹی میرب کو اپنے ساتھ لے جاتا ہے۔ یہاں پر ہمیں ایک چیز جو میرب میں بدلاؤ ہمیں نظر آیا وہ یہ ہے کہ وہ مرتسم کی طرف کھینچی جا رہی ہے، یعنی کہ اس کو افسوس ہے خود پر کہ جو مرتسم کے ساتھ اس طرح ہوا ہے وہ میری ہی وجہ سے ہوا ہے، اگر میں اس طرح ضد نہ کرتی تو مرتسم کے ساتھ ایسا نہیں ہونا تھا۔ اسی لیے جو میرب ہے وہ پریشان بھی ہمیں دکھائی دے رہی ہے، نیکسٹ ایپیسوڈ میں بھی ہمیں یہی دکھائی دے گا کہ میرب جو ہے وہ پریشان ہوگی کہ اسی کی وجہ سے ایسا ہوا ہے، لیکن وہ مرتسم کو نہیں مل سکے گی کیونکہ اس کو جو انور ہے وہ اپنے ساتھ لے جاتا ہے۔ بہرحال ہمیں نیکسٹ یہ بھی دیکھنے کو ملے گا کہ جو حیا ہے وہ اس کا ٹاکرا ہوتا ہے میرب کے ساتھ، میرب کو کہتی ہے کہ تم چھوڑ دو مرتسم کو، مرتسم تمہاری طرف نہیں آنے والا، جس پر میرب جو ہے حیا کو کہتی ہے کہ مرتسم کبھی بھی مجھ سے دور نہیں ہوگا کیونکہ اس نے میری جان بچائی ہے اور میں اس کا یہ احسان کبھی نہیں بھول سکتی، اس نے میری جان بچا کر اپنی جان کو خطرے میں ڈالا تھا۔ دوستو یہی باتیں جو ہے حیا کو جیلس کرنے کے لیے بہت کافی تھیں، یعنی کہ جو میرب نے حیا کو کر دی ہیں، یہی باتیں سن کر جو حیا ہے وہ پہلے سے ہی جیلس بہت ہے لیکن اب اس سے اور زیادہ جیلس ہو جاتی ہے۔ بہرحال جو میرب ہے وہ اپنے گھر چلی جاتی ہے، یعنی کہ انور کے ساتھ چلی جاتی ہے۔ اس کے بعد جب مرتسم کو ہاسپٹل میں ہوش آتا ہے تب مرتسم کے پاس حیا اور مرتسم کی والدہ یعنی کہ بھابی بیگم موجود ہوتی ہیں۔ مرتسم کو جب ہوش آتا ہے تو مرتسم کے منہ پر ایک ہی الفاظ ہوتا ہے میرب، یعنی کہ جب اس کو تھوڑا بہت ہوش آتا ہے تو وہ نام لیتا ہے میرب کا، جس پر حیا مرتسم کو کہتی ہے جی میں ادھر موجود ہوں، لیکن وہ پھر میرب کا ہی نام لیتا ہے۔ لیکن جب وہ آنکھیں کھولتا ہے اس کو دیکھتا ہے کہ میرب یہاں پر موجود نہیں ہے تو وہ میرب کی غیر موجودگی دیکھ کر بڑا پریشان ہو جاتا ہے کہ میرب آخر کیوں نہیں آئی، کیونکہ اس کو وہ وجہ نہیں بتائی ہوتی کہ میرب کو گھر سے نکال دیا ہے بھابی بیگم نے، اس کو یہ بات نہیں بتاتے، اس کو یہی بس کہا جاتا ہے کہ میرب یہاں پر نہیں آئی۔ بہرحال جب اس کو ہاسپٹل سے گھر منتقل کر دیا جاتا ہے، یعنی کہ ہاسپٹل سے گھر لے کر چلے جاتے ہیں، تو وہاں پر جو حیا ہے وہ مرتسم کے کان بھرتی ہے، وہ کہتی ہے کہ دیکھ لو، تم خود ہی دیکھ لو کہ میرب ہاسپٹل میں نہیں آئی، وہ تمہارے ساتھ رہنا ہی نہیں چاہتی، وہ چاہتی نہیں ہے کہ وہ تمہارے ساتھ رہے، وہ تم سے نفرت کرتی ہے، وہ تو چاہتی تھی کہ تم مر ہی جاؤ، اس لیے تم بھی میرب کا پیچھا چھوڑ دو، وہ نہیں چاہتی کہ وہ تمہارے ساتھ رہے، اگر وہ چاہتی تو ہاسپٹل میں آتی اور تمہیں گھر لے کر آتی، تمہارا خیال رکھنے کے لیے یہاں پر موجود ہوتی، لیکن تم خود ہی دیکھ لو وہ یہاں پر کہیں پر بھی موجود نہیں ہے۔ اسی طرح کر کے حیا ہے وہ مرتسم کے جو کان بھرتی ہے، لیکن مرتسم آگے سے کہتا ہے کہ میں کبھی بھی اسے نہیں چھوڑوں گا، اس کو اپنا بنا کر ہی چھوڑوں گا، میں نہیں چاہتا کہ وہ مجھ سے دور رہے۔ یہ بات جو ہے مرتسم کی یہی بات کرنا تھا کہ جو حیا ہے اور وہ اور جیلس ہو جاتی ہے، یعنی کہ اور بہت زیادہ غصہ میں ہو جاتی ہے کہ جو مرتسم ہے اس نے ایسی بات کیوں کہی ہے کہ وہ میرب کے بغیر نہیں رہ سکتا، یعنی کہ وہ میرب کو ہی چاہتا ہے اور وہ یہی چاہتا ہے کہ میرب ہی اسی کے ساتھ رہے۔ لیکن ساتھ ساتھ مرتسم کو یہ بھی دکھ ہوتا ہے کہ میرب کیوں نہیں آئی میرے پاس، یعنی کہ وہ میں اتنی زیادہ تکلیف میں ہوں، مشکل میں ہوں، لیکن میرب میرے پاس کیوں نہیں آئی، میرا کیوں خیال رکھنے کے لیے نہیں آئی، کیونکہ یہ وسوسے اس کے دل میں اس لیے آ رہے ہیں کیونکہ اس کو بتایا ہی نہیں ہے کہ میرب کو کیوں گھر میں نہیں ہے، کیا وجہ تھی جس کی وجہ سے میرب کو گھر میں نہیں ہے۔ تو لیکن جو حیا ہے وہ مرتسم کے کان بہت ہی تیزی سے بھرتی ہے، یعنی کہ وہ چاہتی یہی ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے مرتسم کے دل سے میرب کو نکال سکیں اور وہ خود اس کے دل میں اپنی جگہ بنا سکے۔